السلام علیکم۔ آج پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جن کے رائٹر ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو شائع کیا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرح شائع کیا ہے انہوں نے، اور اس کے 7 حصے ہیں، 7 والیومز ہیں اس کے، اور جس کے پہلے 2 حصوں پر الحمدللہ ہم لوگ جو ریویو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کے حصہ سوم اور حصہ چہارم پر۔ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو حصہ اول اور دوم تھا اس میں ہم لوگوں نے سلسلہ نسب سے نبی اکرم کی شروع کیا، اور اس میں لاسٹ غزوات تک جو تھا وہ ذکر تھا، لیکن اس حصے میں آپ کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر ملے گا، اور کیا خوبصورت اس کے اندر کہا جائے کہ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود تھوڑا سا سمجھ جائیں گے۔ اس کے اندر دلائل و معجزات کی بات کی گئی ہے کہ ہر معجزے پر جو دلائل ہیں اس کے انبار لگائے گئے ہیں، اور کیا مسلم کیا غیر مسلم ان سب کو مطمئن کیا گیا ہے۔ مسلم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات جو عقل ہے انسان کی وہ دھنگ رہ جاتی ہے اور بلیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ سچی بات ہے۔ تو ان پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑے زبردست دلائل ہیں اس کے اندر، ضرور آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ اس میں سب سے پہلے بات کی گئی ہے وہی وہ مشاہدہ کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اس پر کھل کر جو ہے وہ گفتگو کی گئی، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہلے بات کی گئی، پھر اس کے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد جو اس پر دنیاوی عقل کے مطابق بات کی گئی وہ بڑی زبردست چیز ہے اس کے اندر۔ اور اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ بھی اسی چیز پر مشتمل ہے، دلائل و معجزات اور عقلیات و جدیدہ۔ اس میں انہوں نے وہ چیزیں ساری ایکسپلور کی ہیں۔ یہ دیکھیں، اب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخت چل کر آیا، اور یہ چیزیں ہم لوگ بات کر جاتے ہیں، لیکن ایک انسانی عقل ہے وہ اس چیز پر یقین نہیں کرتی کہ یار درخت کیسے چل کے آ گیا۔ تو یہ جو اس پر انہوں نے باب باندھے نا، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ خود ہی حیران ہوں گے۔ اور غیر مسلم کو تو بولنے انہوں نے ہلنے نہیں دیا، جو غیر مسلم ہے نا وہ ان لوگوں کو تو اس معجزات پر بالکل ہلنے نہیں دیا، ایسے ایسے ان کو دلائل دیے، اور ان کی عیسائی ہیں تو پھر عیسائیوں کے حساب سے، اور یہودوں کو یہودوں کے حساب سے اس میں وہ جو ہے دلائل ہے، اور ان کے لیے بڑا ایک وہ کہہ لیں کہ مطمئن جواب ہے، مطمئن۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر معجزات کے دلائل کے بعد آپ کو یقین دلائی کہ شہادت معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کی ان کی شہادتوں پر بات کی گئی، استعاد پر بات کی گئی، یقین پہ بات کی گئی، پھر غایت معجزات پر بات کی گئی۔ اچھا، آیات اور دلائل قرآن مجید، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سب سے بڑے معجزے جو ہیں، ایک تو وہ شق قمر کا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں ذکر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمر ہے یعنی کہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور دوسرا خود قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے جو نبی اکرم کو عطا ہوا، اور نبی اکرم کا وہ معجزہ ہے۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں اس پر بڑا زبردست ایک باب باندھے گئے ہیں، اور تیسرے چوتھے حصے میں تقریباً آپ کہہ لیں گے یہی بات کی گئی ہے جو قرآن کے حوالے سے ہے نا، اور آیات کا معجزہ۔ آپ لوگ جب اس میں آیات و دلائل و قرآن و مجید کے حوالے سے جب معجزے پر پہنچیں گے نا، قرآن و پاک کے معجزے پر، تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہے نا، ہر آیت معجزہ ہے، بلکہ ہر لفظ معجزہ ہے۔ اور وہ کس طرح ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آیت دیکھیں، ایک آیت کریمہ کا شان نزول ہوتا ہے تو وہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رب ہے پھر تو اس آیت کو آج کے جو دور میں کیسے فٹ کر اس سے کام لیے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں کہ آج بھی وہ آیت معجزے کا معجزہ ہے، اور اس آیت سے آج بھی کتنے کام لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو قرآن پاک ہوتا ہے نا، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اس وقت سے لے کر آج دن تک انسانی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ پھر اس کے اندر جو غزوات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ جو نبی اکرم کو عطا کیے گئے، ان سارے معجزات کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں آئے۔ پھر قرآن پاک کے بعد اس میں جو ہلاکتیں ہوئی تھی صحابہ کی یا پھر کفار کی، تو اس صحابہ جو شہید ہوئے تھے اور کفار جو ہلاک ہوئے تھے ان سب کے تذکرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے باتیں بتائی وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں۔ اور سب سے بڑے جو معجزے ہیں وہ ہے اسراء، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج پہ جانے کا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں نزول ملائکہ کے حوالے سے سارا ڈسکس کیا گیا ہے، حضرت فرشتوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، میکائیل اور جبرائیل کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہ سارے معجزات کا جو ذکر ہے وہ اس کے اندر ملا ہے۔ اور پھر اس کے اندر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امامت انبیاء کرائی اس ساری چیزوں کے بارے میں، اور میں نے بھی آپ کو وہی چیز، یہ اگلے حصے میں بھی وہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ شق قمر جو ہے اس کے حوالے سے سارا ڈسکس کیا گیا، اور جو دلائل ہیں قرآن پاک میں سے دیے گئے، اور قرآن پاک کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر کس طرح ڈھالا گیا اور کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کے آخر میں ذکر ہوتا ہے وہ ہے آیات مبارکہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں سے جو شفائیں ملی لوگوں کو اور شفائے امراض ہوئے، یعنی یہ معجزات جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی آیت اس وقت سے لے کر ابھی تک ایک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو اس آیات مبارکہ سے کتنے صحابہ ٹھیک ہوئے، کتنے صحابہ کرام جو ہیں ان آیاتوں سے شفا پا گئے، اور جو آگے پھر صحابہ کی کرامتیں چلتی رہی آیات مبارکہ کی بدولت، تو وہ یہ سلسلہ آگے کنٹینیو ہوتا جاتا ہے کہ کس طرح وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر عشاء میں اضافہ ہو جانا، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا اللہ تعالیٰ کے آگے وسیلہ کرنا، اور یہ ساری چیزوں میں اضافے ہو جانا، پھر استجابات دعا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس کو ملے گی۔ پانیوں کا جاری ہو جانا، صحابہ نے کیا یا اللہ کے ولیوں نے کیا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں۔ پھر اخبار غیب یا پیشن گوئیوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھی، اہل بیت کے بارے میں کی تھی، وہ بعد میں سچی ثابت ہوئی، یہ ساری چیزیں آئی۔ پھر اس کے بعد معجزات نبوی کے متعلق جو غیر مستند روایات ہیں اس پر باب باندھا ہے علامہ شبلی نعمانی نے۔ جیسے میں نے پہلے اسے میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے غزوات پر بات کی، اور پھر جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ انہوں نے پہلے علامہ شبلی نعمانی نے پہلے غزوات پر بات کی، پھر ان کو دوبارہ چیک کیا، اور اسی طرح اس میں بھی انہوں نے یہی کام کیا کہ اپنے پورے حصے کو ری چیک کیا۔ تو آج کا ہمارا جو حصہ ہے وہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو آخری حصہ ہے، جو اگلے 3 حصے بچے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور سیرت النبی کا جو اپنا ریویو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیرہ۔